بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 782 ہے، 782، اور آج سورہ توبہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنوا، ایمان لائے ہو، ما لکم، تمہیں کیا ہے، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفرو کہ کوچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اذ ثاقلتم تو بوجھل ہو جاتے ہو اور گرے جاتے ہو تم، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا تم نے پسند کر لیا ہے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا چنانچہ نہیں ہے فائدہ دنیا کی زندگی کا، فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں، الا مگر قلیل بہت تھوڑا۔ ترجمہ یوں ہے، مومنو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل میں بہت ہی کم ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے۔ نمبر 2، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ نمبر 3، اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ بزرگان محترم، اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں حضرت مولانا متقی عثمانی صاحب نے جامع انداز میں بہت ہی قیمتی باتیں لکھی ہیں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ فرماتے ہیں یہاں سے غزوہ تبوک کے مختلف پہلوؤں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو اس سورت کے تقریباً آخر تک چلا گیا ہے۔ اس غزوے کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین کے سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ عرصہ بعد شام سے آنے والے کچھ سوداگروں نے مسلمانوں کو بتایا کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل مدینہ منورہ پر ایک زوردار حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے لیے اس نے ایک بڑا لشکر شام اور عرب کی سرحد پر جمع کر لیا ہے اور اپنے فوجیوں کو سال بھر کی تنخواہ پیش کی دے دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اب تک بہت سی جنگیں لڑ چکے تھے، مگر یہ وہ سب جزیرہ عرب کے اندر تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ دنیا کی جانی مانی ایک بڑی طاقت سے مقابلہ پیش آ رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہرقل کے حملے کا انتظار کیے بغیر خود پیش قدمی کی رائے اور خود وہاں پہنچ کر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے تیاری کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اول تو 10 سال کی متواتر جنگوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فتح مکہ کے بعد سکون کے کچھ لمحات میسر آئے تھے۔ دوسرے جس وقت اس جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا وہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ منورہ کے نخلستانوں میں کھجوریں پک رہی تھی۔
انہی کھجوروں پر اہل مدینہ کی سال بھر کی معیشت کا دار و مدار تھا۔ ایسی حالت میں باغات کو چھوڑ کر جانا نہایت مشکل اور صبر آزما کام تھا۔ تیسرے یہ عرب میں گرمی کا سخت ترین موسم تھا، جس میں آسمان سے آگ برستی اور زمین سے شعلے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ چوتھے تبوک کا سفر بہت لمبا تھا اور تقریباً 800 میل کا یہ پورا راستہ لق و دق صحراؤں پر مشتمل تھا۔ پانچویں سفر کے لیے سواریاں کم تھیں۔ چھٹے سفر کا مقصد رومی سلطنت سے ٹکر لینا تھا، جو اس وقت نہ صرف یہ کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، بلکہ اس کے طریقے جنگ سے بھی اہل عرب پوری طرح مانوس نہیں تھے۔ غرض ہر اعتبار سے یہ انتہائی مشقت، جان و مال اور جذبات کی قربانی کا جہاد تھا، جس کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لشکر کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرقل اور اس کے لشکر پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جرأت مندانہ پیش قدمی کا ایسا رعب طاری فرما دیا کہ وہ سب واپس چلے گئے اور مقابلے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مذکورہ بالا مشکل حالات کے باوجود صحابہ کرام کی بھاری اکثریت ماتھے پر بل لائے بغیر جانثاری کے جذبے سے اس مہم میں شریک ہوئی۔ البتہ کچھ صحابہ ایسی بھی تھے جنہیں یہ سفر بھاری معلوم ہوا اور شروع میں انہیں کچھ تردد رہا، لیکن آخر کار وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ چند ایسے بھی تھے جو اس تردد کی وجہ سے آخر تک فیصلہ نہ کر سکے اور سفر میں شرکت سے محروم رہے۔ دوسری طرف وہ منافقین تھے جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ ایسی سخت مہم میں مسلمانوں کا ساتھ دینا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے مدینہ منورہ میں رک گئے اور ساتھ نہیں گئے۔ اس صورت کے آنے والی آیات میں ان سب قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے اور ان کے طرز عمل پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 میں جن لوگوں کو ملامت کی گئی ہے ان سے مراد منافقین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کے ظاہری دعوے کے مطابق فرمایا گیا کہ اے ایمان والو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہو جن کے دل میں تردد پیدا ہوا تھا۔ البتہ آیت نمبر 42 سے تمام تر بیان منافقین ہی کا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ جو منافقین جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھروں سے نہیں نکلے اور زمین سے چپ کے بیٹھے رہے، ایسے منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے خوش ہو گئے، تم کو دنیا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، تمہارے پاس دھن دولت کی قدر ہے، آخرت کے اجر و ثواب کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ آخرت سمندر ہے اور دنیا قطرہ ہے، آخرت پہاڑ ہے اور دنیا اس کا پتھر ہے، آخرت وسیع و عریض باغ ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں اس کی شاخوں میں سے کسی شاخ کا ایک پتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں دنیا کی حقیقت یوں بیان کی گئی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جنت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔